الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 46 50 आप हजरात के सामने तिलावत हुई। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 46 50 आप अहबाब के सामने तिलावत हुई। इन आयात करीमा का तर्जमा ये है, यूसुफ ए यूसुफ अय्युहा सिद्दीक ए सच्चे आफितना तू हमें बतला फी 7 बक़रातिन सिमानी 7 मोटी गायों के बारे में यअकुलुहुन्न 7 इजाफुन खा जाती हैं इन 7 मोटी गायों को 7 दुबली पतली गाय वसब्इ और 7 सुम्बुलातिन खुज़ुरिन सरसब्ज
خوشے و اخرى یابسات اور 7 خشک خوشے، لعلی شاید کہ میں ارجع لوٹوں الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون تاکہ وہ لوگ جان لیں۔ قال یوسف نے فرمایا تزرعون تم کاشتکاری کرو گے، 7 سنین دأبا 7 سال لگاتار، فما حصدتم پھر جو کچھ تم کاٹو گے کاشت کرو گے، فذروہ سو تم اسے چھوڑ دو، فی سنبلہ اس کے خوشوں میں، الا قلیلا مما تأکلون مگر بہت تھوڑا اس میں سے جو تم کھاؤ گے، ثم یأتی من بعد ذالک پھر آئے اس کے بعد پھر آئیں گے اس کے بعد 7 شداد 7 سخت شدت کے ساتھ، یأکلہن کھاؤ گے اس میں، ما قدمتم لہن وہ چیز جو تم نے پہلے ان کے لیے کی ہوگی، الا قلیلا مما تحصنون مگر بہت تھوڑا اس میں سے تم بچا پاؤ گے، تم محفوظ کرو گے، ثم یأتی من بعد ذالک پھر آئیں گے اس کے بعد، عامن پھر آئے گا اس کے بعد، عامن ایک ایسا سال کہ فیہ یغاث الناس کہ جس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں کے لیے، وفیہ یعصرون اور اس میں لوگ خوب رس نکالیں گے، جوس نکالیں گے، پھلوں کو نچوڑیں گے، وقال الملک ائتونی بہ کہا بادشاہ نے لاؤ تم اسے میرے پاس لے کر آؤ، یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، اس یوسف قیدی کو میرے پاس لے کر آؤ، فلما جاءہ الرسول پھر جب آیا یوسف کے پاس الرسول قاصد، قال ارجع یوسف نے فرمایا لوٹ جا، الی ربک اپنے مالک کی طرف، فاسألہ اپنے بادشاہ کی طرف، پھر اس سے پوچھ کہ بادشاہ کی طرف کہ وہ پوچھے ما بال النسوۃ اللاتی ان عورتوں کے حال کے بارے میں کہ جن عورتوں نے قطعن ایدیہن اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، ان ربی بے شک میرا رب بکیدہن ان عورتوں کی تدابیر کو، ان عورتوں کے مکر کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ آپ نے ان آیات کریمہ سے پہلے بادشاہ کے خواب کے بارے میں سنا کہ ریان بن ولید جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور ان 7 موٹی گاؤں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا جاتی ہیں، اور اس نے خواب دیکھا کہ 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 دبلے پتلے 7 خشک خوشے ہیں، صرف اتنا خواب دیکھا۔
اب اس کی تدابیر کے بارے میں اپنے درباریوں سے عرض کیا کہ تم مجھے میرے اس خواب کے بارے میں بتلاؤ۔ درباریوں سے یہ بات کہی جو ہے ریان بن ولید مصر کے بادشاہ نے۔ اب سب کے سب درباری خاموش رہے۔ انہوں نے کہا یہ شیطانی خیالات ہیں، اور شیطانی خیالات کے بارے میں خیالات کی تدبیر ہم لوگ نہیں جانتے۔ یہ بات دربار کے لوگوں نے کہی جو وہاں پر بیٹھے تھے۔ کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتلا سکا۔ پھر اس دربار میں موجود تھا وہ ساقی کہ جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، پانی پلانے کی خدمت انجام دیا کرتا تھا۔ اچانک اسے یاد آ گیا، یوسف کی وہ بات یاد آ گئی، میسج یاد آ گیا، پیغام یاد آ گیا کہ جو یوسف علیہ السلام نے ان کی خواب کی تعبیر بتلانے کے بعد اس سے کہا کہ تو رہائی حاصل کرے گا اور تیرے دوسرے ساتھی باورچی کو کہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو جب تو رہائی حاصل کرے گا تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ تذکرہ کرنے سے بھول گیا، اسے یاد نہ رہا۔ اب جب وہ بھول گیا تو بھولا ہی رہا۔ کتنے سال؟ 7 سالوں تک۔ دوسرا قول 9 سالوں تک۔ تیسرا قول 12 سالوں تک وہ ساقی بھولا رہا اور یوسف علیہ السلام کا پیغام بادشاہ تک نہ پہنچا سکا۔ اور یوسف علیہ السلام بے گناہ 12 سالوں تک قید خانے کی مشقت برداشت کرتے رہے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، یاد کرتے رہے۔ اب جب اللہ کو جب منظور ہوا آپ کا رہائی حاصل کرنا، تو میرے رب نے ریان بن ولید مصر کے بادشاہ کو خواب دکھلا دی، اور خواب میں اس نے یہ دیکھا جو میں نے آپ کو بتلایا۔ تو کوئی اس خواب کی تعبیر نہ بتلا سکا، تو ساقی کو یاد آ گیا کہ ہم جس وقت قید خانے میں تھے تو ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر ایک اللہ کے نیک بندے نے ہمیں بتلائی، اور جیسا بتلایا ویسا ہی ہوا۔ تو پھر بادشاہ کے سامنے اس نے ذکر کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک ایسے شخص کے بارے میں جانتا ہوں جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، نیک انسان ہے، سچا انسان ہے۔ تو آپ اجازت دیں تو میں اس سے جا کر پوچھوں، لیکن اس کے لیے مجھے قید خانے میں جانا پڑے گا، اس کی آپ کو مجھے اجازت دینی پڑے گی، مجھے جیل میں جانا پڑے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر دیر کس بات کی؟ پورے پروٹوکول کے ساتھ ساقی کو بھیجا گیا، اور جیل کے نگران کو، سپریڈنٹ کو یہ حکم دے دیا گیا، بھائی ہمارا ساقی خاص خادم آ رہا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے جیل کے اندر بھیجا جائے، اور وہ اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آئے اس علم رکھنے والے اللہ کے نیک بندے سے۔ تو ساقی گیا اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ گیا، اور جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کا خواب ذکر کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے 12 سالوں بعد آ رہے، 12 سالوں بعد آیا اور آ کر کہا کہ مجھے اے یوسف ایھا صدیق، اے سچے، مجھے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں افتنا تو ہمیں بتلا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اس کو خواب کی تعبیر بتلائی، نہ صرف تعبیر بتلائی، تعبیر کی تدبیر بھی بتلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، اب میرا اور آپ جیسا کوئی انسان ہوتا تو اس پر برس پڑتا کہ میرا کام تجھے بھول گیا،
اور 12 سالوں بعد تو میرے پاس آیا ہے، اور آیا بھی تو اپنے کام کے لیے۔ پہلے اس پر میں نے آپ نے لان تان کرنی تھی اور خوب اس پر اس کی بے عزتی کرنی تھی، اور سارے بھڑاس نکالنے کے بعد دل چاہتا تو پھر اس کا کام میں کرتا، اور دل چاہتا تو نہ کرتا۔ میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے، لیکن اللہ نے پیغمبروں کے اخلاق بہت بلند بنائے ہوئے ہوتے، وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر بھی بتلائی اور پھر تدبیر بھی بتلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بتلایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 موٹی گاؤں سے مراد 7 خوشحالی والے سال ہیں، 7 خوب پیداوار ہوگی، 7 سال ہیں وہ ایسے جو پیداوار کے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جن میں پیداوار بھی ہوگی تو خوب ہوگی، اور پھر ان 7 سالوں کے بعد 7 سال مزید آئیں گے۔ دبلی پتلی گاؤں سے مراد 7 سال خشک سال، جس میں قحط پڑے گا اور لوگ ترسیں گے اور ایسے بھوکے مریں گے کہ جانوروں تک کو نہ چھوڑیں گے، جو ملے گا وہ کھائیں گے۔ اس قدر مشقت والے وہ 7 سال قحط کے ہوں گے، اور یہ قحط آئے گا مصر میں، اور یہ قحط مصر میں بھی آئے گا اور ملک شام میں بھی آئے گا، اور شام کے تمام شہروں میں آئے گا، جتنے بھی علاقہ جات تھے۔ اور ان علاقہ جاتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان کنعان کے علاقے میں بھی تھا، کنعان کے علاقے میں۔ اب شام کے سارے علاقوں میں قحط سالی نے اپنی لپیٹ میں لے لیے، اور اس قحط سالی میں مبتلا ہونے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان، جس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور وہاں پر کام کرنے والے لڑکے خدام، وہ سب کے سب مل کر 390 افراد سے زائد تعداد بنتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان۔ تو یہ قحط سالی کا اثر وہاں تک بھی پہنچے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تو بتلا دی خواب کی تعبیر، پھر فرمایا کہ جس میں یہ کل 14 سال ہوں گے، 7 سال خوشحالی کے اور 7 سال قحط سالی کے۔ تو دبلی موٹی گاؤں سے مراد 7 خوشحالی والے سال تھے، اور 7 دبلی پتلی گاؤں سے مراد قحط سالی والے سال تھے۔ تو 7 اور 7 کتنے ہوئے؟ 14 ہو گئے۔ جو 14 سال ایسے گزرنے تھے، 7 سال خوشحالی کے۔ تو فرمایا جو 7 سال خوشحالی کے ہوں گے نا، تم ایسا کرنا ان 7 سال خوشحالی والے میں تم جو ہے ذخیرہ کر لینا، جو ہے گندم کو، پیداوار کو ذخیرہ کر لینا۔ اور پھر اس کا طریقہ یہ بتلایا، ذخیرہ تم یوں کرنا کہ جو دانہ ہے اسے اس کے خوشوں میں رہنے دینا، اسے الگ نہ کرنا، کیونکہ عام طور پر جب خوشوں سے دانوں کو الگ کر لیا جاتا ہے، وہ تو زمانہ اور تھا، آج کی طرح جدید دور تو نہیں تھا کہ بھئی کچھ کیمیکل ایسا استعمال ہوتا ہے چاہے اب 10 سال تک رکھے، وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا۔ تو یہ دیسی ٹوٹکا تھا۔ کیا ٹوٹکا تھا؟ جب خوشوں میں تم دانے کو رکھو تو وہ دانہ، اس دانے کو کیڑا نہیں لگتا، وہ دانہ خراب نہیں ہوتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جتنا ضرورت کا ہو اس ضرورت میں بھی کم کا اپنے استعمال کے لیے بچا کر رکھنا، باقی سب کے سب دانے خوشوں میں چھوڑ دینا۔ پھر جب قحط سالی والے سال آئیں گے تو جو تم نے خوشوں میں چھوڑا، ضرورت کے مطابق اس کو نکالتے رہنا اور استعمال کرتے رہنا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتلائی کہ کس طرح تم نے یہ قحط سالی والے سال گزارنے۔ اب جب یہ 7 سال آئے، یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتلا دی، تدبیر بھی بتلا دی۔ بادشاہ جو ہے اس کے سامنے یہ ذکر کیا گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتلائی اور تدبیر بتلائی تو ایسا ہی ہوا۔ 7 سال خوشحالی والے آئے،
7 سال قحط سالی والے آئے تو انہوں نے اسی طریقے کو اپنایا، اور جو قحط سالی والے سال تھے بادشاہ نے کیا کیا، ان 7 سالی والے سالوں میں اعلان کر دیا کہ جی بادشاہ جو ہے گندم دیتا ہے پیسوں کے عوض، جو ہے اناج دیتا ہے پیسوں کے عوض، ایک اونٹ سوار کو اس کی مقدار جو متعینہ تھی اس کو دی جاتی تھی، زیادہ نہیں دیا جاتا، ایک اونٹ سوار کو اتنا دیا جاتا کہ اس کی حیثیت کی بقدر، تاکہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان سب کو مل جائے۔ اب بادشاہ سے گندم اناج لینے کے لیے مصر کے لوگ جو قحط سالی میں مبتلا تھے وہ بھی آ کر خرید رہے، صرف ایک سوار کو اس کی بقدر دیا جاتا، زیادہ نہیں دیا جاتا۔ ایسا نہیں کہ ایک شخص سوار آ گیا اور اپنے خاندان کے 5 افراد کا بھی لے کر جا رہا ہے، 10 افراد کا بھی لے کر جا رہا ہے، نہیں، جتنے آتے اتنوں کو دیا جاتا، اس سے زیادہ کو نہیں دیا جاتا۔ تو یہ جو افواہیں بادشاہ کے گلے اناج دینے کی ملک شام میں بھی جا پہنچی، اور ملک شام میں کنعان کے علاقے میں بھی جا پہنچی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ مصر کے اندر اور وہاں جا کر غلہ لے کر آؤ، اناج لے کر آؤ۔ یہ اللہ نے، میرے رب نے سبب بنانا تھا یوسف علیہ السلام سے ان کے والد اور ان کے بھائیوں کی ملاقات کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک زمانہ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ وہ کنویں میں ڈال کر چلے گئے، والد سے بیٹے کو جدا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام ترستے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، تڑپتے رہے کہ بھائیو تم ایسا نہ کرو، تمہارے ساتھ میں نہیں جاؤں گا تو میرا والد اس کا دل دکھے گا، وہ پریشان ہوگا، تو آپ لوگ اپنے والد کے دل کو نہ دکھاؤ، میرے ابو کے دل کو نہ دکھاؤ، اور مجھے کنویں سے نکالو، یہاں پر تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے ایک زمانہ تھا ان کو منتیں کی، لیکن میرے رب نے ان کو ایسا جو ہے عاجز بنا کر یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ وہ کہنے لگے ہم بھوکے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اے بادشاہ تو ہمیں جو ہے غلہ دے دیجئے، ہمیں اناج دے دیجئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں محتاج کر کر یوسف علیہ السلام کے قدموں میں لا کر بٹھا دیا۔ بہرحال ان آیات کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ساقی کو تعبیر بھی بتلائی اور تدبیر بھی بتلائی، اور وہ ساقی جا کر بادشاہ کے سامنے اس خواب کو انہوں نے تعبیر اور تدبیر دونوں کا تذکرہ کر دیا۔ جب بادشاہ کے سامنے تذکرہ کیا تو بادشاہ نے پھر کہا کہ یہ بندہ تو بڑا کام کا ہے، لگتا ہے کوئی بڑا علم رکھنے والا ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ایک خادم دوبارہ سے بھیجا، جاؤ یوسف کو بلا کر لاؤ اور پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آؤ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے خادم آیا۔ جب وہ خادم آیا جو بادشاہ نے الگ سے بھیجا، جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے چلتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ جب اس نے آ کر کہا ہمارا بادشاہ تجھے بلا رہا ہے، اب میرا اور آپ جیسا کوئی شخص ہوتا اور بادشاہ کی طرف سے پیغام آئے، وہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ بادشاہ سے ملاقات کا، دنیا کے بادشاہ سے ملاقات کا وقت آ پہنچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال گزارنے کے بعد بھی تحمل دیکھیے اور برداشت دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں یوں نہیں جاؤں گا، پہلے اپنے بادشاہ سے جا کر کے کہ ان عورتوں کے حال کے بارے میں پوچھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان عورتوں کا کیا خبر ہے، ان کے کیا حال ہے، ان کے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خادم کے ساتھ جو ہے بادشاہ کے خدمت میں حاضر نہ ہوئے، کہا کہ پہلے اس بارے میں تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر مجھے بلانا، اس سے پہلے میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا، وہ یوسف تھے، اگر میں ہوتا تو فوراً نکل جاتا، فوراً چلا جاتا۔ عیسائیوں نے اس بات پر بہت بتنگڑ بنایا کہ تم کہتے ہو تمہارا نبی بڑا برداشت والا ہے، بڑا تحمل والا ہے، جبکہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں ہوتا تو میں فوراً چلا جاتا۔ تو وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب دیا علماء نے، جواب یہ دیا، دیکھو یوسف علیہ السلام نے چونکہ جیل سے نکل کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی تھی اور لوگوں میں جانا تھا،
اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے نا جو عورتوں کے الزام میں قید خانے میں گیا اور آ جا کر تبلیغ کر رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے پوری دنیا کے سامنے اپنی ذات کی صفائی لوگوں کے سامنے اجاگر کرنی تھی، اور اس کے بعد یہ خدمت رسالت کے امور سر انجام دینے تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ پہلے صفائی ہو اس بہتان کی، اس الزام کی، اور اس کے بعد میں یہاں سے نکل کر جاؤں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے زیادہ لوگوں کو ترجیح دیا کرتے، لوگوں کی فکر کیا کرتے، امت کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی ایسا الزام نہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے جو ہے ایسی بات ہوتی، قید میں ہوتے تو فوراً جاتے تاکہ ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو، اور لوگوں میں ان کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تڑپ تھی، اس لیے فرمایا کہ میں اگر قید خانے میں ہوتا تو میں فوراً نکلتا، میں ان چیزوں کی پرواہ نہ کرتا، میں فوراً نکلتا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا، تبلیغ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت سے یہ بات کہی۔ تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے پاس بادشاہ جو ہے وہ خادم آیا اور آ کر عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے بادشاہ سے جا کر کے کہ وہ ان عورتوں کے حال کے بارے میں پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ بے شک میرے ان عورتوں کے تدبیر جو ہے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ان عورتوں میں کیا مکر تھا ان کی، کیونکہ زلیخا پہلے گناہ کی دعوت دیتی رہی، پھر زلیخا کا ساتھ جب ان عورتوں نے دیکھا یوسف کے حسن کو تو ان عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو یہ بات کہی، اس سے درخواست کی، سفارشیں کی کہ اس عورت کی، اس زلیخا کی بات کو مان لے تو جو ہے مشقت سے، پریشانی سے بچ جائے گا۔ عورتوں نے بھی انہیں دعوت دینا شروع کر دی گناہ کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی کی بات کو نہ مانا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری خواب کی تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی، اور پھر فرمایا کہ 14 سال گزرنے کے بعد پھر سال آئے گا، اس میں خوب بارشیں ہوں گی اور اور پیداوار خوب ہوگی، اور درختوں پر پھل لگیں گے، غلہ ہوگا، اناج ہوگی، اور جو ہے موسلا دار بارشیں ہوں گی، اور وہ لوگوں کے لیے پیداوار کا ذریعہ بنے گی، خوشحالی کا ذریعہ بنے گی، اور لوگ اس کے بعد یعنی 15ویں سال میں خوب پھلوں کا جوس نکالیں گے اور خوب جو ہے غلہ اناج نکالیں گے، تو وہ خوشی والے سال ہوں گے، خوشحالی والے سال ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے 14 سال تمہیں اس طرح گزارنے پڑیں گے، جو پیداوار والے سال ہوں گے اس میں اپنی ضرورت کا استعمال کرنا ہے، بڑے سنبھل کر اپنا زمانہ گزارنا ہے، اور اس کے باقی کو محفوظ رکھنا ہے، اور قحط والی سالوں میں اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ساری تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلا کر پھر خوشی بھی بتلا دی۔ ہاں 14 سال گزرنے کے بعد 7 سال قحط سالی کے اور 7 سال خوشحالی کے، پھر اللہ تمہیں پھر 15ویں سال میں خوشحالی دے گا، خوب غلہ ہوگا، خوب اناج ہوگی، تو تم پریشان نہ ہونا۔ بس 7 سال جو قحط سالی والے ہیں ان کو بڑے قوت اور ہمت کے ساتھ تم نے گزارنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی ساری تدابیر کو بتلا کر اور پھر تدبیر بھی بتلا کر اور خوشی بھی بتلا کر تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں، اس خادم کو، ساقی کو روانہ کر دیا، اور بادشاہ نے پھر خادم کو بھیجا، جاؤ بلا کر لاؤ اس نیک انسان کو۔ یوسف علیہ السلام نے اگلا مطالبہ کر دیا کہ پہلے جا کر ان عورتوں سے بادشاہ پوچھے کہ ان عورتوں کے کیا حال ہے۔ ان عورتوں کے بڑے مکر تھے، اور یقیناً میں جانتا ہوں کہ عورتیں مکر کے اعتبار سے، چال کے اعتبار سے ان کی تدبیر، ان کے مکر بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ تو بادشاہ سے کہیے کہ پہلے ان عورتوں کے مکر کے بارے میں پوچھے، جس مکر کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کو جو وجہ، جس بلا اس وجہ کو تلاش کر پوچھے، اس وجہ کے بارے میں کہ جو وجہ بڑی ان کے ہاتھوں کے کٹنے کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ساری بات عرض کر اس خادم کو روانہ کر دیا۔ آگے ہوا کیا وہ آگے میرا رب فرمائے گا، وہ انشاءاللہ آپ کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب